السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شہرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ایبیڈی کڈز پوڈ کاسٹ، جہاں ہم دین کی خوبصورت سنتوں کو مزیدار انداز میں سیکھتے ہیں۔ اور میں ہوں اسماعیل۔ آج ہم بات کریں گے وضو کے بہت اہم حصے کی، پاؤں دھونا، کیونکہ وضو کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اور پاؤں دھونا وضو کا ایک فرض عمل ہے۔ تو اسماعیل، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ وضو میں پاؤں کیسے دھویا جاتا ہے؟ جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو آخر میں ہم دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت اچھی طرح دھوتے ہیں۔ ہر انگلی کے درمیان پانی پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے اور دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ پورا پاؤں دھل جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہنے پائے۔ کیا قرآن میں بھی پاؤں دھونے کا حکم آیا ہے؟ جی ہاں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہمیں بتاتی ہے کہ پاؤں دھونا وضو کا فرض حصہ ہے اور اس کو چھوڑنا وضو کو نامکمل کر دیتا ہے۔ اور کیا کوئی حدیث بھی ہمیں اس عمل کی اہمیت بتاتی ہے؟ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے وضو مکمل نہیں ہوگا جب تک پاؤں نہ دھو لیے جائیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ وضو میں پاؤں دھونا لازم اور ضروری ہے۔ اچھا، چاہے سردی ہو یا جلدی ہو؟ بالکل شہرام۔ اسماعیل، کیا اس عمل کا بھی کوئی روحانی پیغام ہے؟ جی ہاں، پاؤں دھونے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے راستوں کو بھی پاکیزہ رکھیں۔ جیسے ہم اپنے جسم کے ہر حصے کو صاف رکھتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اپنے کاموں اور راستوں کو صاف اور سیدھا رکھنا چاہیے۔ چلو اب سائنس کی بات کریں، کیا پاؤں دھونے کے بھی کوئی صحت کے فائدے ہیں؟ جی ہاں، پاؤں دھونے سے نہ صرف میل یا کچیل صاف ہوتی ہے بلکہ خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ اس سے پاؤں میں تھکن کم ہوتی ہے اور جلدی بیماری سے بچاؤ ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے سیکھا کہ وضو میں پاؤں دھونا قرآن اور سنت سے ایک ثابت فرض عمل ہے، جس سے ہمیں پاکیزگی بھی ملتی ہے اور صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت پاؤں اچھی طرح دھونے کا خاص دھیان رکھیں اور کوئی جگہ خشک نہ چھوڑے۔ آج کا چیلنج یہ ہے کہ جب بھی وضو کریں، انگلیوں کے درمیان بھی پانی پہنچائیں اور پاؤں مکمل دھوئیں اور پھر بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا۔ اور یاد رکھیں، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، صاف ستھری زندگی خوشگوار زندگی ہے۔ اللہ حافظ، خوش رہیں اور وضو میں خوبصورتی اختیار کریں۔